بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز تلامذہ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے بچوں، کل ہم نے اردو جماعت دہم کے حصہ نثر کے سبق نمبر 4 اردو ادب میں عید الفطر کے مصنف ڈاکٹر وحید قریشی کا تعارف پڑھا تھا۔ آج ہم سبق اردو ادب میں عید الفطر کی پڑھائی، مشکل الفاظ کے معنی اور خلاصہ کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، سبق ہے ہمارا اردو ادب میں عید الفطر۔ مصنف ہیں ڈاکٹر وحید قریشی۔ آپ 1925 عیسوی میں میاں والی میں پیدا ہوئے۔ 2005 میں آپ نے وفات پائی۔ اردو ادب میں عید الفطر اردو نثر کے میلانات سے ماخوذ ہے اور صنف کے لحاظ سے مضمون ہے۔ پیارے بچوں، مضمون کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، احساسات یا تاثرات کا نثر میں تحریری اظہار جو ہے وہ مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ مضمون نویسی میں پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر دلائل دے کر بحث کی جاتی ہے اور آخر میں مختصراً نتیجہ پیش کیا جاتا ہے۔ توازن، تناسب اور نظم و ضبط اس کے اہم تقاضے ہیں۔ آئیے اب سبق کے تدریسی مقاصد پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اردو ادب میں اسلامی تہواروں کا تعارف کرانا، ڈاکٹر وحید قریشی کے اسلوب سے آگاہ کرنا، اسلامی تہذیب و تمدن، معاشرت اور رسوم و رواج سے واقفیت دلانا، طلباء کو ادب پارے کی روشنی میں مشاہدات کو بہتر انداز میں تحریر کرنا سکھانا اور طلباء کو مضمون اور افسانے کی صنف سے آگاہ کرنا۔ آئیے اب سبق کی پڑھائی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید کا چاند، ہلال و ابرو، محبوب سے روزے عید کی ملاقاتیں اور اس کے متعلقات میں اہم رہے۔ غزلیہ شاعری ایسی شاعری جو غزلوں پر مبنی ہو۔ ہلال پہلی رات کا چاند، روزے عید کے دن، متعلقات تعلق رکھنے والی۔ لیکن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی اور نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے۔ حدود، حد کی جمع، یہاں پر مراد پابندی، وسعت، پھیلاؤ، توجہ، دھیان، علامتی، علامت کے طور پر اجاگر، نمایاں۔ اور اردو شاعری کو 1857 عیسوی کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بنایا گیا۔ ملی، قومی، ترجمانی، عکاسی، وسیلہ، ذریعہ۔ اور اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خط و خال نے اردو ادب میں اسلامی اقدار اور روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا۔ خط و خال، نقوش، اقدار، قدر کی جمع، اچھی باتیں، پاسداری، لحاظ، شدید، تیز۔ عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی ہے، اور شعراء اور ادباء نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے ان افکار کی پیشکش کا سامان فراہم کیا تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا۔ سبب، وجہ، کثرت، زیادتی۔ شعراء، شاعر کی جمع، ادباء، ادیب کی جمع، جوہر، خوبی، افکار، فکر کی جمع، فراہم، مہیا، جہتوں، سمتوں۔ عید کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا، جسے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ گلدستہ عید میں موضوعات صحن عیدگاہ، عیدگاہ کا صحن، ملاقات، درون خانہ عید ملن، درون خانہ گھر کے اندر تک محدود نہیں رہے بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا۔ رقبے کی جمع، علاقے۔ مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، کنواری غیر شادی شدہ، سہاگن کی عید، سہاگن بیاہی، بچوں اور بڑوں کی عید، دوگانی عید،
دوگانی 2 لوگوں کی، ترکن ماما کی عید، عید اور قرض، عیدی، گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، خیرات صدقہ، یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں متوسط طبقے اور غریب طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک نظر آتی ہے۔ متوسط، درمیانہ، منسلک، جڑی ہوئی، وابستہ۔ اس تمدنی پس منظر کے طفیل ایک وقتی جذبہ ہیجان نہیں بلکہ ایک تہذیبی اکائی بن کر ہماری معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے۔ تمدنی لفظ تمدن سے ہے، رہن سہن، طفیل سبب، ہیجان جوش، تیزی، ولولہ، اکائی بنیادی۔ اس وسعت پذیری سے موضوع کی جڑیں ہمارے ادبی روایات میں پھیل گئی ہیں۔ وسعت پذیری، پھیلاؤ کا عمل، جڑیں، بنیادیں۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے، ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ بربادی، تباہی، نوحے، ایسی تحریر جس میں افسوس اور رنج و غم کا اظہار کیا گیا ہو۔ قسم پرسی، بری حالت۔ پیارے بچوں، ڈاکٹر وحید قریشی نے بہت خوبصورت انداز میں اردو ادب میں عید الفطر کے اثرات کو بیان کیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی سے پہلے اردو شعر و ادب میں غزل کا رواج تھا، جس میں زیادہ تر حسن و عشق کے موضوعات بیان کیے جاتے تھے۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد ملک کے سیاسی حالات میں تبدیلی آئی۔ شعراء نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ غزل میں حسن و عشق کے تقلیدی اور بے سروپا مضامین کی بجائے حقیقت نگاری پر زور دیا گیا، جس کی وجہ سے اردو شاعری میں وسعت پیدا ہو گئی اور شعراء نے غزل کے ساتھ ساتھ نظموں کی طرف بھی بھرپور توجہ دینا شروع کر دی۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد اردو شاعری میں ایک اہم تبدیلی یہ رونما ہوئی کہ اسے قومی و ملی جذبات و احساسات کی نمائندگی کا ذریعہ بنایا گیا۔ اس طرح اردو شاعری مسلمانوں کے افکار و خیالات کے اظہار کا مؤثر ذریعہ بن گئی۔ شاعروں اور ادیبوں نے عید کے موضوعات میں نئی نئی حکمت و دانائی کی باتیں اور لطافتیں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک پہنچا دیا۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے، ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر کافی اہمیت رکھتا ہے۔ آئیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ خامیوں، برائیوں، خرابیوں۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ عظمت، بڑائی۔ یتیم شہزادے کی عید، عید گاہ ما غریبا کوئے تو، یعنی ہم غریبوں کی عید تو آپ کا کوچہ ہے، دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق یہاں تک۔ آپ نے یہاں تک سبق کا خلاصہ اور مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں۔ کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔